اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، میں اپنی سب قوم کے سامنے کچھ گزارشات لکھ کے حاضر ہوں۔ بخاری خاندان کی طرف سے چونکہ ساری ذمہ داری مجھے دی گئی کہ کل جو ویڈیو وائرل ہوئی سید ناصر عباس صاحب نے اپنی ویڈیو وائرل کی، اس کا کچھ حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سید ناصر عباس صاحب جس مجلس کی 18 جولائی کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہاں جو دھکم پیر اور دھنگا مشتی ہوئی، وہ بالکل سن کے ایک ناقابل اطلافی نقصان ہوا ہمارے خاندان کو، لیکن اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں پیچھے تک جانا پڑے گا کہ آخر یہ وجہ کیا بنی، کہ کیا وجہ ہوئی کہ اس نوبت تک بات آ گئی۔ اس میں سب سے پہلے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ادھر جانا پڑے گا 2018 دسمبر میں، جب پنڈی بھٹیا میں ایک سازش تیار کی گئی، جس میں کچھ منی میکر ذاکرین اور کچھ مقصر ملاؤں نے بیٹھ کے ایک ایسا معاہدہ سائن کیا جس میں آئمہ اہل بیت کے ان اختیارات کو نفی کیا گیا جو اللہ پاک نے عطا کیے ہیں، ولایت تقوینی کو نفی کیا گیا۔ اس معاہدے کے خلاف سب سے پہلے جو آواز بلند ہوئی وہ ہمارے خاندان میں سے تھی، اور ہمارے بھائی، ہمارے سربراہ بخاری خاندان کے سید ابوذر بخاری، جو کہ اس خاندان کے قانونی اور شرعی سربراہ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس معاہدے کو رد کیا، اور آپ کو متعدد بار سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے جو حرکت کی ہے وہ آپ کے شان شان نہیں ہے، آپ کے آباء و اجداد کے شان شان نہیں ہے، لیکن شاید آپ مصر تھے، آپ کے مفادات ادھر تھے، آپ کے کیا تحفظات تھے جو آپ ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد ہمیں بھی اس چیز پہ ورگلانے میں آپ کا کردار تھا۔ سر کیا وہ کردار یہ تھا کہ جو شوکت کی آج بات کرنے لگی ہوئی، شوکت کا آپ نے کہا تھا کہ وہ اپنے کیے پہ نادم ہے، وہ اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، وہ بارگاہ مولا امام زمانہ علیہ السلام میں جا کے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جائیں، آپ جا کر اس سے بات کریں اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ لیکن جب آپ ساتھ گئے تو اس کا جواب کیا تھا؟ جواب آپ کو معلوم ہے کہ میرا محرم قریب آ رہا ہے، 2 کروڑ کا مسئلہ ہے، 2 کروڑ کے معاملات میرے خراب ہو جائیں گے، مجھے ربیع الاول تک ٹائم دیں، جس کو ہم نے ادھر سے نامنظور کر کے اٹھ کے آ گئے۔ ناصر عباس صاحب، اب بات یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے بات کا جواب دیں کہ جس تجدید عہد کی آپ بات کر رہے ہیں، پہلے اس پہ آ جاتی ہے، ساری باتیں آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ جس تجدید عہد کی آپ بات کرنے لگے ہوئے ہیں، کیا وہ تجدید عہد اس چیز کا نام تھا کہ ابوذر بخاری صاحب کی ولایت کو جی ماننا جائے، ابوذر بخاری صاحب کی متولی شک کو ماننا جائے، ابوذر بخاری صاحب کی حاکمیت کو ماننا جائے؟ کیا اس میں کوئی ایسے لفظ درج تھے؟ آج بھی وہ تجدید عہد ہمارے پاس موجود ہیں، آج بھی لوگ دستخط کر رہے ہیں، اپنے مالک کی ولا کا اقرار کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر پاک مولا علیہ السلام کی ولا کی اقرار پہ بھی اتنا دکھ ہے تو مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو بخاری خاندان سے منسلک کرتی ہیں، ہم اس چیز پہ آپ کو کنٹینٹ کرتی ہیں، اور یہ بات آپ کو سمجھا دینا چاہتی ہیں ناصر بخاری صاحب کہ بخاری خاندان صرف آپ کے 2 داماد اور 2 بیٹوں کا نام نہیں ہے۔ بخاری خاندان سید امداد حسین بخاری کے ان پوتوں کا نام ہے کہ جو علماء حقہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس پر آشوب زمانے میں جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو لیے واحد طاقت ثابت ہوئے کہ جو انہوں نے اندر سے آ کے ہمیں چوٹ لگائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ آپ ہمارے خاندان کی سب سے کمزور کڑی تھیں جنہیں انہوں نے استعمال کیا، لیکن میں آج بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو غلط کیا۔ میں بخاری خاندان کی طرف سے ایز اے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کیا غلط کیا۔ آپ نے جو ظلم کیا اس خاندان کے سربراہ کے اوپر، جس طرح آپ نے FIR درج کروائی اور جھوٹی FIR درج کروائی۔ اسد بخاری کی آپ بات کرتی ہیں، اسد بخاری تو جناب شہید تھا، مولا کی مجلس میں جا کے اس نے ماتم گریہ زاری کرتے ہوئے جان دی، آپ نے ہارٹ اٹیک طبعی موت مرا، جس کی رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آ چکی ہے۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اس کی لاش کی بے حرمتی کیسے کی؟ آپ نے اس کی لاش کو پامال کیسے کیا؟ کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں جو آپ کو سمجھائے کہ آپ نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیسے اس کی چیڑ پھاڑ کی۔ یہ تو اچھے واقعات ہو جاتے تو کوئی پوسٹ مارٹم کی طرف نہیں جاتا کہ ہم نے خاندان وہ لاش کی بے حرمتی نہیں کروانی، لیکن آپ خود کندھوں پہ اٹھا کے اسے لے کے گئے۔
آج آپ کو اس چیز کا بھی احساس نہیں لگا کہ ابوذر بخاری صاحب کے اس خاندان پہ کیا احسانات ہیں. ابوذر بخاری صاحب اس خاندان کے محسن ہیں، لیکن جو روش آپ نے اپنائی اس کو ہم کنٹیم کرتے ہیں. اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. جو بھی لوگ ادھر جنازے میں یا کلوں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ بخاری خاندان کے 90% سے زیادہ لوگ ادھر موجود نہیں تھے. 90% لوگ سے زیادہ وہ لوگ ادھر موجود نہیں تھے. ہاں وہ لوگ موجود تھے جنہوں کے گھروں میں آپ نے جا کے کہا کہ 20 نامعلوم ابھی لوگ رہتے ہیں بھائی، نام ڈلوائیں گے. کمزور لوگ تھے، ڈر گئے. لیکن آپ کی گدڑ بھبکی چلیں گی نہیں. آپ کی یہ معاملات زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے. جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ بات آپ کو سمجھانے پڑے گی، آپ سمجھ جائیں گے. کیونکہ کوئی بھی بات کسی کے سمجھانے سے کوئی بات کوئی نہیں سمجھتا. لیکن اب آتی ہیں نالائن عباس کی طرف کہ نالائن عباس کو پڑھانے کی وجہ کیا بنی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال نالائن عباس نے سمر عباس شہید کی برسی پہ مجلس پڑھی، انہوں نے ہماری سٹیج پہ ہمارے امام بارگاہ میں کھڑے ہو کے جب ہمارے خاندان کے مطلب فضول باتیں کی. آپ تو بکواس کا لفظ استعمال کر سکتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے میں اس بکواس کا لفظ استعمال کروں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے. مجھے باؤنڈری سے باہر گیند لے کے جانا نہیں ہے. میں نے اپنے معاملات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، پوری قوم کے سامنے رکھنے ہیں. اس لیے میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو، آپ کی یادداشت اگر اتنی کمزور نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے مجھے شکایت کی کیونکہ ابوذر بخاری صاحب ان دنوں میں حج پہ تھے، حج کرنے گئے ہوئے تھے. آپ کے صاحبزادے نے مجھ سے شکایت کی کہ چلیں آپ کے الفاظ ہی تعار کرتا ہوں کہ کتا جو سٹیج پہ بھونکے گیا آپ نے اسے کنٹینٹ کیوں نہیں کیا، اسے روکا کیوں نہیں، باقی تو آپ ذاکروں کو بڑا روکتے ہیں. تب میں نے کہا کہ نہیں یار یہ پہلی دفعہ کر گیا، اب آئندہ سے نہیں پڑے گا. اور پھر میں نے یہ بات جب ابوذر بخاری صاحب کے نوٹس میں لے کے آیا، انہوں نے بھی اس چیز پہ پابندی لگا دی. آپ کہتے ہیں کہ مجلس سے پہلے بات ہی نہیں ہوئی. اس بات کے شواہد آپ ایس ایچ او سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ایس پی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ اپلیکیشن دی. ہم نے انہیں کہا کہ نالائن عباس ہمارے امام بارگاہ میں نہیں پڑے گا. ناصر عباس صاحب آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، خدا را آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس امام بارگاہ میں ایک رہائشی ہیں. آپ کا کوئی قانونی استحقاق نہیں ہے کہ آپ متولی کے بغیر اجازت آپ کو ذاکر پڑھا سکیں یا کوئی مجلس کروا سکیں. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، آج بھی نہیں تو کل آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ جن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے ہوئے ہیں، جو لوگ آپ کو کھلونا ملائی کھلا رہے ہیں، جو آپ کے گھروں میں کلاشن کوفے پہنچاتی ہیں، ان لوگوں کی تو اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ آپ کے کیس میں جا کے کوئی 2 گواہ آپ کے بن جاتے. آپ کو ادھر بھی اپنے بیٹے اور داماد کو ڈالنا پڑا. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی بات کی؟ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آپ جو کرنے لگے ہوئے آپ خاندان کی تباہی کا باعث بننے لگے ہوئے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. تب یہ لوگ کب ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ جب آپ لوگوں کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی. جو آج آپ دادا صاحب کی وہ فرد لے کے پھرنے لگے ہوئے ہیں، جو آپ معاملات ان کو دھوکہ دینے کے لیے کرنے لگے ہوئے ہیں، جب کل آپ کو انہیں پتہ چلے گا کہ آپ رہائشی تھے، آپ کا امام بارگاہ کے کسی بھی انتظام سے، کسی بھی چیز سے، آپ کا کسی سسٹم سے تعلق نہیں تھا، پھر آپ کہاں منہ چھپاتے پھریں گے؟ کہاں یہ لوگ رہیں گے؟ تھوڑی سی عقل کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اس امام بارگاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ امداد حسین بخاری صاحب کے پوتے ضرور ہیں، لیکن امداد حسین بخاری صاحب نے اپنی زندگی میں وہ اپنے بڑے بیٹے ذوالفقار بخاری صاحب کو نامنیٹ کیا متولی. اور پہلے میں ایک بات آپ سے سب کو، ساری قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام بارگاہ قصر بطول کسی کی ملکیت نہیں ہے. امام بارگاہ قصر بطول مولا امام حسین علیہ السلام کی، مولا امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی جاگیر ہے، جو ان کی والدہ کے نام پہ ہم نے، یہ میرے دادا نے رکھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دادا بانی ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ بات بھی سمجھ لیں آپ کہ میرے دادا نے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے بعد نہیں، اپنی زندگی میں میرے باپ کو متولی بنایا اس امام بارگاہ کا، جس کو پورے بخاری خاندان نے ایکسیپٹ کیا، مانا. اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ سید ناصر عباس صاحب کے، بخاری صاحب کے والد صاحب سید عابد حسین بخاری، انہوں نے جب یہ وصیت ہوئی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. 16 سال تک زندہ رہے، 1967 سے لے کے 1982 تک وہ زندہ تھے، حیات تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز پہ کبھی بھی آبجیکشن نہیں کیا اور ہمیشہ عطائیت کی. ذوالفقار بخاری صاحب کی ہمیشہ عطائیت کی.
اور جب ذوالفقار بخاری صاحب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، پردہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شمشیر عباس بخاری کو اس چیز کا متولی مقرر کیا امام بارگاہ کا۔ اس کے بعد جب شمشیر عباس صاحب جاتی ہیں 2002 میں، تو انہوں نے سید ابو ذر بخاری صاحب کو اس امام بارگاہ کا متولی بنایا، جو کہ قانونی اور شرعی طور پہ کاغذات مال میں اور ایل ڈی کے کاغذات میں ہر جگہ پہ نامنیٹ ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ بات آپ سمجھے، نالائق کو روکنے کا مقصد اس چیز پہ تھا کہ چونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے متعلق، ہمارے خاندان کے متعلق فضول باتیں کر کے گیا ہوا تھا، ہمارا روکنا حق تھا، اور ہم نے انہیں پہلے یہ انفارم کیا تھا۔ زرگام شاہ سے میں نے خود بات کر کے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجی گئی، باعث تنازع بنے گا، لیکن انہوں نے بھی کوئی اچھی دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا۔ لیکن اب جب سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، تو پھر میں اب آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو بیان ہے اس سے ہمیں، سچی بات ہے کہ جو بیان آپ کا آیا اس میں ہمیں خوشی بھی ہوئی ہے، حیرت بھی ہوئی ہے۔ خوشی چیز کی ہوئی کہ آپ نے جہاں ان مرحوم بخاری خاندان کی خدمات کا ذکر کیا، ادھر ساتھ ہم نے اس میں یہ جو سا کے نام ہے اس خاندان کے سربراہ کے اوپر، جو کہ قانونی اور شرعی طور پہ سربراہ تھے، ان کے اوپر FIR درج کروائی۔ آپ نے اقبال تھانے میں جا کر اپنے سب رشتوں کو دفن کیا، آپ نے ہر چیز کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ کے لہجے سے وہ چور پکڑے گئے جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چور کون ہیں؟ وہ چور وہی ہیں جو منی میکر ہیں، جو آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ان چوروں کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ آپ وہ اعلیٰ کار نہیں ہیں، آپ وہ مورے نہیں ہیں جن سے وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے تمام شیعہ قوم سے مختصر کر رہا ہوں، تمام شیعہ قوم سے ایک چیلنج کر رہا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں، ان عزاداروں سے، ان ماتمیوں سے، ان مولا کے موالیوں سے میں بات کر رہا ہوں، منی میکروں سے بات نہیں کر رہا۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آ کے ناصر بخاری کا استحقاق ثابت کر دے۔ کیا کوئی بندہ آ کے ناصر عباس بخاری کا استحقاق ثابت کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ذوالفقار بخاری صاحب کے بیٹے ہوئے تو دیکھ کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی اس معاملے میں، اس سسٹم میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ لیکن ناصر عباس بخاری صاحب، آپ نے ہمیں آج اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیے۔ اس جگہ کو شاید ہم 30 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ جب آپ کی نافرمانیوں کو ہم نے جواب دینے کی کوشش کی، جب آپ کی بغاوت کا جواب دینے کی کوشش کی، تو سامنے کیا ہوا؟ بہن کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ بہن جس کے گھر سردار ابو ذر بخاری صاحب نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنا کے دیا، جس کی ایک ایک اینٹ پہ سید ابو ذر بخاری کا نام لکھا ہوا ہے۔ بھائی وہ آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی، آپ کو رجسٹری کر کے نہیں تھی دی، آپ کو سسٹم کا حصہ بنا کے نہیں تھی دی، صرف یہ تھا کہ چلیں یار، چلیں چھوڑیں اس بات کو، اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا میں باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھ لیں آپ کہ آپ وہاں رہائشی ہیں، آپ رہائشی کے طور پہ رہیں، لیکن اب ٹائم از اوور، ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ نے جس جگہ پہ لا کے ہماری آنکھوں سے شرم حیا چھینی ہے، جب آپ ہمارے باپ پہ، ہمارے محسن پہ، ہمارے سربراہ پہ پرچے کروائیں گے، جھوٹے پرچے کروائیں گے، تو پھر اس کا جواب ملے گا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس میں آپ نے فرمایا کہ حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ حقائق سے پردہ اٹھائیں، لیکن جو حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اس کا جواب دیں گے۔